اردو مساہم نمبر 9 ضیاء الحق گداوی متعلم درجہ عربی پنجم عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مقتدا کی ہے نہ کہ ڈاکیے کی۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صدق الله العظيم۔ قابل تکریم صدر جلسہ، محترم و مکرم حکمین حضرات، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے جن کو ہم نبی اور پیغمبر بھی کہتے ہیں۔ عقائد کی زبان میں یہ عقیدہ رسالت کہا جاتا ہے۔ اس عقیدے کے مطابق اور قرآن مجید کی روشنی میں یہ بات تسلیم کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہر قوم اور ہر خطہ زمین میں اپنے رسول بھیجے، کیونکہ قرآن میں لکل قوم ہاد کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے قومیں مختلف مقامات پر آباد تھی، اس لیے رسولوں کی آمد مختلف مقامات پر ہونا فطری ہے۔ دوسری بات یہ تسلیم کرنا ہے کہ تمام رسول سچے تھے، انہوں نے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنایا، ان پر عمل کر کے دکھایا۔ اور تیسری بات یہ بھی تسلیم کرنا ضروری ہے کہ کسی بھی قوم میں ایک رسول کے رخصت ہو جانے کے بعد جب تک دوسرا رسول نہیں آیا تب تک اس قوم کے لیے سابقہ رسول کی اطاعت لازمی ہے، لیکن دوسرے رسول کی آمد کے بعد سابقہ رسول کی اطاعت لازم نہیں، صرف احترام لازم ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ملک میں پہلے کانگریس کی حکومت تھی اور منموہن سنگھ جی وزیر اعظم تھے، اب بی جے پی کی حکومت ہے اور مودی جی وزیر اعظم ہے۔ اگر کوئی بھارتی شہری یہ کہے کہ وہ مودی جی کو نہیں منموہن جی کو ہی وزیر اعظم مانتا ہے تو یا تو وہ پاگل ہے یا پھر ملک کا دشمن ہے۔ ٹھیک اسی طرح کسی رسول کے آ جانے کے بعد اس سے پہلے کے آئے ہوئے رسول کی اطاعت کرنا موجودہ رسول کی توہین اور اللہ کے احکام کے خلاف ورزی اور بغاوت ہے۔ برادران اسلام، اب آخری بات یہ بھی تسلیم کرنا ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آیا۔ جن جھوٹے مدعیان نبوت نے دعویٰ بھی کیا تھا تو وہ اپنے منہ کی کھا گئے۔ آپ کے آخری رسول ہونے کے دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہے جو بہت واضح ہے، ان میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ مزید یہ کہ اگر کوئی اس جھوٹے سے دلیل مانگتا ہے تو اس کا ایمان بھی مشتبہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ امت مسلمہ ہزار طبقوں اور سینکڑوں مسلکوں میں تقسیم ہو جانے کے باوجود اس معاملے میں متفق ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے۔ اسی لیے امت نے قادیانیوں کو اسلام سے خارج رکھا، خواہ نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، ظاہری شکل و شباہت سے مسلمان جیسے لگتے ہو، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہو یا اپنے ہاتھوں میں قرآن اٹھائے ہوئے ہو۔ معزز سامعین اکرام، بعض لوگ یہ گمراہی پھیلاتے ہیں کہ رسول کی حیثیت محض ایک پیغام رسا یعنی ڈاکیا کی ہے۔
وہ کام انہوں نے کر دیا، اب ان کا رول خط نعوذ باللہ اب صرف قرآن کافی ہے۔ اس باب میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بھی نقل کرتے ہیں جس کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں بیماری میں کہا تھا کہ قلم کاغذ لے آؤ، میں تمہیں وہ بات لکھ دوں کہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور ہماری ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے۔ قرآن کی بعض آیات کو توڑ مڑوڑ کر بھی مطلب نکالتے ہیں کہ رسول صرف رسول ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وما محمد الا رسول، ان پر صرف پہنچانے کی ذمہ داری تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان کے علاوہ بھی کئی آیات پیش کی جاتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جس طرح جسم سے روح کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح قرآن سے رسول کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید میں واضح طور پر رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، رسول کو مطاع اور مقتدی کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، بلکہ اللہ نے اپنی اطاعت کو بھی رسول کی اطاعت کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی محمد کی پیروی کرو۔ سورہ نساء میں کہا گیا اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان ذمہ داران کی جو تم میں سے یعنی مسلمان میں سے ہو۔ سامعین باوقار، ان واضح آیات کے بعد بھی اگر کوئی شخص جو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ یہ کہے کہ رسول صرف پوسٹ مین تھے، اب صرف قرآن کافی ہے، تو اسے اپنے ایمان پر اثر نو غور کرنا چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وما علینا الا البلاغ المبین جیسی آیات کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے ہیں، ان سے یہ بات کہی گئی ہے کہ رسول کا کام تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا تھا، اب ماننا یا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ کہیں پر یہ بات اس طرح کہی گئی کہ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا تھا۔ لوگوں کے پاس رسول آ جانے کے بعد اللہ پر کوئی حجت نہیں رہی، لیکن جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے رسول محض مبلغ نہیں رہ گیا بلکہ مطاع ہو گیا ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زندگی کو انسانوں کے لیے اسوہ قرار دیا، ان کو حکم دیا گیا کہ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس بات سے روکے رک جاؤ۔ قرآن و حدیث کے قوانین جسے ہم شریعت کہتے ہیں وہ مسلمانوں پر نافذ ہوتے ہیں۔ جب تک کوئی انسان غیر مسلم ہے تب تک وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے، اس کے لیے رسول صرف رسول ہے، مطاع نہیں ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی اسکول کے قوانین اسی بچے پر نافذ ہوتے ہیں جس نے اس اسکول میں داخلہ لے لیا ہو، وہی اس کی فیس دینے کا پابند ہے، وہی اس کی یونیفارم کا پابند ہے۔ رہے وہ بچے جنہوں نے اس اسکول میں داخلہ ہی نہ لیا ہو تو وہ اس اسکول کے کسی ٹیچر یا پرنسپل کی اطاعت کے پابند نہیں ہے۔ کوئی پرنسپل کسی بچے کے گھر جا کر یا دوسرے ذرائع سے اپنے اسکول کا پرچار کرتا ہے، اس کی خوبیاں بتاتا ہے، دوسرے اسکول کی غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے، تو گویا اس اسکول اور پرنسپل نے اپنی بات پہنچا دی۔ اب اہل بستی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں آپ کے اسکول کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اب جو بات مان کر اسکول کا طالب علم بن جائے گا تو اس پر اس کی اطاعت بھی لازم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ امت مسلمہ اپنے انتہائی نازک دور سے گزر رہی ہے، پستی کے گہرے غار میں چلی گئی ہے، لیکن اس کے قلوب ذکر رسول سے منور ہے۔
ضرورت ہے کہ مسلمان رسول سے محبت کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کرے۔ آخر میں ایک شعر پڑھ کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ دونوں عالم میں گئے مفتاح در فوز و فلاح، دونوں عالم میں گئے مفتاح در فوز و فلاح، پیروی اس کی ادب اس کا اطاعت اس کی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔